رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیۃ الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تفسیر قرآن کا درس مسلسل آپ حضرات سماعت کر رہے ہیں۔ کل حضور تاج الفقہاء علامہ مفتی اختر حسین صاحب قبلہ دامت ظلول عالی کا خطاب تھا، جس کی وجہ سے تفسیر کا درس نہ ہو سکا۔ اب تک سورۃ الفاتحہ کی تفسیر بیان کی جا چکی ہے۔ آج سورۃ البقرہ، قرآن مقدس کے پہلے پارے کی جو پہلی سورہ ہے سورۃ البقرہ، اس کے تفسیر کی ابتدا ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اس کی برکتوں سے مالا مال فرمائے اور علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سورہ سورۃ البقرہ، یہ سورت مدنی ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مدینہ طیبہ میں سب سے پہلے یہی سورت نازل ہوئی، سوائے آیت کے اس حصے کے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ۔ اس آیت کے علاوہ یہ سورہ مدینہ شریف میں سب سے پہلے نازل ہوئی ہے کہ حجۃ الوداع میں یہ آیت وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تھی، جیسا کہ صاحب تفسیر خازن نے اسے بیان کیا ہے۔ اس سورہ پاک میں 286 آیتیں، 40 رکوع، 6121 کلمے اور 25,500 حروف ہیں۔ یاد رہے کہ ابتدا میں پہلے قرآن پاک کے سورتوں کے نام نہ لکھے جاتے تھے۔ یہ جو نام کی ابتدا ہوئی، یہ طریقہ حجاج بن یوسف نے نکالا۔ علامہ ابن العربی کا قول یہ ہے کہ سورۃ البقرہ میں 1000 اوامر، 1000 نواہی اور 1000 حکم، 1000 خبریں موجود ہیں۔ اس کو حاصل کرنے میں برکت ہے اور ترک کرنے میں حسرت ہے۔ اہل باطل جادوگر اس کی استطاعت نہیں رکھتے۔ جس گھر میں یہ سورت پڑھی جائے 3 دن تک سرکش شیطان اس میں داخل نہیں ہوتا۔ چنانچہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں یہ سورہ پڑھی جاتی ہے۔ اور امام بہقی نے اور سعید ابن منصور نے حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ جو شخص سوتے وقت سورہ بقرہ کی 10 آیتیں پڑھے گا، قرآن شریف کو نہ بھولے گا، اور وہ آیتیں یہ ہیں، 4 آیتیں اول کی، پہلے کی، اور آیت الکرسی، اور اس کے بعد 2 اس کے بعد کی، اور 3 آخر سورہ کی، آخری سورہ کی 3 آیتیں۔ یہ 10 آیتیں ہیں۔ پھر سے سن لیں، اول کی 4 آیتیں، ابتدا کی 4 آیتیں، اور آیت الکرسی، اور آیت الکرسی کے بعد 2 آیتیں، 4 2 6 آیتیں ہوئیں، اور آیت الکرسی کو ملا لیا 7، اور 3 آخری سورہ میں جو ہیں کل 10 آیتیں ہوئیں۔ امام طبرانی اور بہقی نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت کو دفن کر کے قبر کے سرہانے سورہ بقرہ کے اول کی آیتیں اور پاؤں کی طرف آخر کی آیتیں پڑھو۔ اسی طرح اولیاء کرام کی بارگاہ سے
خصوصی فیضان کے حصول کے تعلق سے بعض اکابرین نے یہ بیان فرمایا کہ پایتانے کھڑے ہو کر پیر کی جانب مزار شریف پر فاتحہ پڑھے اور الف لام میم سے لے کر مفلحون تک پڑھے، پھر سرہانے کی طرف جائے اور مواجہے میں بیٹھ کر آمن الرسول کی مکمل تلاوت کرے اور خصوصی توجہ دے تو صاحب مدار کا روحانی فیض خصوصی طور پر حاصل ہو سکتا ہے۔ اس آیت کے شان نزول کے تعلق سے یہ بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک ایسی کتاب نازل فرمانے کا وعدہ فرمایا تھا جو نہ پانی سے دھو کر مٹائی جا سکے نہ پرانی ہو۔ جب قرآن پاک نازل ہوا تو فرمایا ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے جس کا وعدہ کیا گیا تھا، کہ وہ کتاب ہے جس کا آپ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ شان نزول کے تعلق سے قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے ایک کتاب نازل فرمانے اور بنی اسماعیل میں سے ایک رسول بھیجنے کا وعدہ فرمایا تھا۔ جب حضور نے مدینہ طیبہ کو ہجرت فرمائی جہاں یہود بکثرت تھے تو الف لام میم ذالک الکتاب یہ نازل فرما کر اس وعدے کے پورے ہونے کی خبر دی ہے، جیسا کہ صاحب تفسیر خازن نے اس کو ذکر فرمایا ہے۔ اس سورہ کی احادیث میں بہت ساری فضیلتیں ہیں، چنانچہ امام مسلم نے ایک حدیث پاک نقل فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے تلاوت کرنے والے کی بخشش کروائے گا، شفاعت کرے گا۔ اور آگے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو روشن اور چمکتی ہوئی صورتیں ہیں، یعنی سورہ بقر اور سورہ آل عمران پڑھا کرو، کیونکہ یہ دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جس طرح دو بادل ہوں یا دو سائبان ہوں یا دو اڑتے ہوئے پرندوں کی قطاریں ہوں، اور یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کریں گی۔ سورہ بقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کو پڑھتے رہنے میں برکت ہے اور نہ پڑھنے میں حسرت ہے، اور یاد رکھو کہ جادوگر اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ لہذا اگر ہر دن کا معمول ہم بنا لیں کہ اپنے گھر میں روزانہ سورہ بقرہ کی تلاوت ہو تو انشاءاللہ وہ گھر سحر، جادو، آسیب و خلل، نظر بد سے سوکھوں پنڈتوں کے جادوؤں سے محفوظ رہے گا، کیونکہ شیطان کے پاس، جادوگر کے پاس اس سے مقابلے کی طاقت نہیں ہے۔ مردوں کو باہر جانے کے کام ہوتے ہیں، مصروفیات ہوتی ہیں، تو گھر میں خواتین ہوتی ہیں، انہیں چاہیے کہ سورۃ البقرہ مکمل روزانہ پڑھا کریں اور اس کے فیضان سے مالا مال ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی دوسری ایک حدیث پاک ہے کہ اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ۔ کیا مطلب؟ اپنے گھروں میں عبادت کیا کرو، قرآن کی تلاوت کیا کرو، اور شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اور امام بخاری نے کتاب و فضائل القرآن میں یہ حدیث نقل فرمائی سیدنا ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لے تو وہ یعنی سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہر مصائب سے، مصیبتوں سے اس کے لیے کافی ہوں گی۔ لہذا آمن الرسول کی تلاوت اگر کوئی شخص روزانہ صبح کو 11 بار پڑھ لے، اول آخر 3 بار 5 بار یا 11 بار درود شریف پڑھے، اور آمن الرسول پورا اخیر تک یہ پڑھے 11 بار، یوں ہی بعد نماز مغرب یا بعد نماز عشاء آمن الرسول کی تلاوت کرے، پانی پر دم کر کے پیے، اپنے گریبان میں دم کر لے، ہاتھ پہ دم کر کے چہرے پر پھیر لے۔ جو شخص مسلسل اس پر عمل کرتا رہے گا، کتنا ہی خطرناک کیسا بھی جادو ہو، سحر ہو، آسیب ہو، وہ سب کچھ کٹ پٹ کر ختم ہو جائے گا۔ بہت آسان عمل ہے جو ہر کوئی کر سکتا ہے اور سب کو کرنا چاہیے، مگر یاد رہے تصحیح حروف ضروری ہے، تجوید ضروری ہے،
صفات و مخارج کا خیال کرنا ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ پڑھتے رہتے، کہتے حضرت بہت پڑھا کوئی فائدہ نہ ہوا، تو ایسا پڑھ کر کے کیا فائدہ جہاں آپ نے صحیح پڑھا نہ ہو۔ اس کی فضیلت کے تعلق سے ایک روایت اور سماعت کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ بقرہ کی تلاوت جس نے دن کے وقت میں گھر کے اندر کی تو 3 دن شیطان اس کے گھر کے قریب نہیں آئے گا، اور جس نے رات میں پڑھا اپنے گھر میں سورہ بقرہ تو 3 راتیں اس گھر میں شیطان داخل نہ ہوگا۔ یہ سورہ پورے قرآن میں سب سے بڑی سورہ ہے، اور اس پر مضامین ہم نے بتایا کہ جو علامہ ابن العربی نے ذکر کیا کہ اس میں 1000 امر ہیں، 1000 نہیں ہیں، 1000 حکم ہیں، 1000 خبریں ہیں، ہے نا۔ یقیناً آپ دیکھیں جب سورۃ البقرہ کو اٹھائیں گے تو اس میں متقین کا ذکر ہے، اس میں منافقین کے حالات کو بیان کیا گیا ہے، ایمان والوں کی قوت کو بیان کیا گیا ہے، کفار و مشرکین کا رد کیا گیا، اور قرآن کے بے مثل و بے مثال ہونے پر اور یہ کہ کفار مکہ کو چیلنج کیا گیا اس سورہ کے اندر کہ تم لے آؤ اس کی طرح کوئی صورت۔ اسی طرح حضرت موسیٰ کی قوم کا ذکر کیا گیا، اور کفار و مشرکین جو قرآن کی صداقت و حقانیت میں اور اس کے اللہ کی کتاب ہونے میں شک کرتے تھے ان کو چیلنج کیا گیا، منافقوں کی خصلتیں بیان کی گئیں، چیلنج کفار و مکہ کو بار بار کیا گیا، حضرت آدم کی تخلیق کا ذکر کیا گیا، حضرت آدم کی عظمت و شان کو فرشتوں کے سامنے ظاہر کیا گیا، علم کے مقام و مرتبے کا ذکر کیا گیا، ہے نا۔ حضرت آدم کا جنت سے زمین پر اترنے کا ذکر ہے، خانہ کعبہ کی تعمیر کا ذکر ہے، حضرت ابراہیم نے کیا دعا کی تھی اس کا ذکر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند سے تبدیلی قبلہ کا ذکر ہے، عبادات میں نماز قائم کرنے، رمضان کے روزے رکھنے، خانہ کعبہ کا حج کرنے، جہاد کرنے، ہے نا، اور دینی معاملات میں چاند کی تاریخوں پر اعتماد کرنے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے، رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرنے، یتیموں کے ساتھ معاملات کرنے، نکاح، طلاق، رضاعت، عدت، بیوی کے ساتھ کے مسائل، جادو، قتل، ہے نا، ان سب چیزوں کا ذکر، لوگوں کے ناحق مال کھانے کا عذاب، شراب، سود، حیض کی حالت میں بیویوں سے صحبت کے مسائل وغیرہ، ایک شرعی دستور اس پورے سورہ میں رب تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ آپ پوری سورہ پڑھیں، اس میں سورہ کے اندر وراثت کے مسائل کا ذکر ہے، وہ ایک مشہور قصہ ہے گائے کے ذبح کرنے کا، چونکہ یہ قصہ جو ذکر کیا گیا گائے کے ذبح کا یہ بہت ہی عجیب تھا، بڑا حیرت انگیز تھا کہ ایک شخص مر گیا، اسے ایک شخص قتل ہو گیا تو اس کو کس نے قتل کیا اس کو بتانے کے لیے ایک گائے کو ذبح کیا گیا، اور مردہ گائے کے گوشت کو مارا گیا تو وہ مردہ اٹھ کر کے بتایا کہ مجھے کس نے جو ہے قتل کیا ہے۔ تو مردے کو زندہ کرنے کے لیے مردے گائے کی ذبح کی ہوئی گائے، یعنی قتل کیے گئے شخص کو زندہ کیا گیا قتل کی گئی ہوئی گائے کے گوشت سے، تو یہ بڑا تعجب خیز واقعہ ہے کہ نہیں؟ مزید اس گائے کی قیمت کا ذکر ہے، قیمت کے بارے میں، ایک ایسی گائے جس کی تلاش و جستجو بڑی عجب رہی۔ تو یہ ساری چیزوں کا جو ہے بڑا ہی تفصیلی بیان ہے، تابوت سکینہ طالوت و جالوت کے درمیان ہونے والی جنگ کا، اور یہ کہ بادشاہت بڑائی کس کو ملنی چاہیے، دولت اور خاندان بڑائی کا سبب نہیں بنتا، علم اور حکمت ہوتی ہے، علم جس کے پاس ہے وہ ہوتا ہے، خاندانی شرافت دیکھی جاتی ہے، مردے زندہ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، اس میں حضرت عزیر علیہ السلام کے 100 سال ان کے جو ہے مر جانے کا ذکر ہے، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، ہے نا، ان کی وفات پانے کا ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم یقین اور عین الیقین حق الیقین کا ذکر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ 4 پرندوں کو انہوں نے ذبح کیا اور بلایا، پھر وہ زندہ ہو گئے۔ حضرت موسیٰ کا کوہ طور پر جانے کا، بنی اسرائیلیوں کا اللہ رب العزت
کہ وعدے کی خلافی کرنے کا، وعدہ پہ وعدہ کرنا، اپنی سرکشی میں مطالبہ کرنا، ان ساری چیزوں کا ذکر ہے۔ اور اخیر میں توبہ، رجوع اور کفار کے خلاف اللہ تعالیٰ کی مدد کی طرف مسلمانوں کی توجہ، قیامت کے دن سے ڈرانے، ان ساری چیزوں کا ذکر۔ تو اتنے سارے معاملات ہیں جس میں ہزاروں احکامات، ہزاروں نواہی اور ہزاروں خبریں جو ہے اس سورہ کے اندر موجود ہیں۔ تو بڑی عظیم اور بڑی ہی بابرکت سورت ہے جو فضائل کے اعتبار سے بڑی اہم ہے۔ ان فضائل کو ہم نے یہاں پر ذکر کر دیا ہے۔ اب اس سورہ مبارکہ میں پہلا جو اس کی ابتدا کریں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ اعلم مرادہ بذالک۔ صاحب جلالین نے یہاں فرمایا کہ اللہ رب العزت اس کی مراد بہتر جانتا ہے۔ کیا فرمایا؟ کہ اللہ اس کی مراد کیا جانتا ہے؟ بہتر جانتا ہے۔ اللہ عالم بمرادہ بذالک، کہ اللہ اس کی مراد بہتر جانتا ہے۔ اب اس حرف کے تعلق سے چند باتیں ہم یہاں پر ذکر کر دیں۔ الف لام میم، یاد رہے کہ سورتوں کے شروع میں جو یہ حروف آتے ہیں، چونکہ یہ ملا کر پڑھے نہیں جاتے، الگ الگ کر کے پڑھنا پڑتا، اسی لیے انہیں حروف مقطعات کہتے ہیں۔ اب اس میں اقوال کئی ایک ہیں، چند اقوال ہیں۔ ان کی نسبت جو راجح قول ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہے حروف مقطعات اللہ عز و جل کے اسرار اور متشابہات سے ہیں، یہ راز کی چیزیں ہیں۔ ان کی مراد اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانے، ہم اس کے حق ہونے پر ایمان لاتے ہیں۔ یہاں پر چند شوافع اور احناف کے درمیان تھوڑا سا اختلاف ہے، مگر بعض مفسرین نے یہاں یہ ذکر فرمایا کہ یہ جو اختلاف کی بات ہے یہ اختلاف لفظی ہے۔ شوافع کے نزدیک اللہ تعالی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ علماء راسخین کو بھی متشابہات کا علم ہے، جیسا کہ علامہ نووی شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحیح ہے کہ علماء راسخین کو آیات متشابہات کا علم ہے، کیونکہ یہ بات بعید ہے کہ اللہ تعالی اپنے بندوں سے ایسے کلام کے ساتھ کلام کرے جس کا کسی کو علم نہ ہو۔ اور ہمارے اصحاب شافعیہ اور دیگر محققین کا اس پر اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام غیر مفید کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کا کلام غیر مفید کے ساتھ کلام کرنا یہ محال ہے۔ مگر ہمارے علماء حنفیہ کے نزدیک راجح قول یہ ہے کہ متشابہات کا علم دنیا میں اللہ تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی اور کو لیے نہیں ہے۔ ہمارے لیے صرف اس قدر لازم ہے کہ ہم یہ اعتقاد رکھیں کہ اس سے اللہ جل شانہ کی جو بھی مراد ہو برحق ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ چنانچہ اسی موقع پر علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ متشابہات کا علم صرف اللہ کو ہے، وہ شاید اس کا انکار نہیں کریں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعہ متشابہات کی تعلیم دی گئی ہے۔ مزید تفصیل کے لیے آپ جو ہے تفاسیر کی بڑی کتابوں کو اس موقع پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس جگہ پر ہم جو ہے ملا جیون رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ قول یہاں پر بیان کر دیں۔ متشابہات کے تعلق سے ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ نور الانوار میں تحریر کرتے ہیں، جو اصول فقہ کی کتاب ہے، کہ حکمہ اعتقاد ان المراد به حق وان لم نعمله قبل یوم القیامہ واما بعد القیامہ فیصیر مکشوفا لكل واحد ان شاء اللہ وهذا في حق الامہ واما في حق النبی علیہ السلام فکان معلوما والا
تبطل فائدۃ التخاطب ویسیر التخاطب